بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ یار مجھے کوئی ایسا بادشاہ لا کے دکھاؤ۔ میں نے کرسچنوں کی ہسٹری پڑھی، میں نے انڈیا کی ہسٹری پڑھی، میں نے ایشیا کی ہسٹری پڑھی، میں نے ایجپٹ کی ہسٹری پڑھی، کبھی بھی میں نے ہسٹری کے اندر ایسا خلیفہ نہیں دیکھا۔ ایک جھگی جھوپڑی ہوگی، وہاں پر ایک عورت کے بچے رو رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، اور وہ عورت جو ہے ہنڈیا لے کر کے اور آگ جل رہی ہے نیچے، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ رات کو چادر اوڑھ کر دورے پر نکلا کرتے تھے حضرت عمر۔ وہ دورے پر نکلے، انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ عورت کھانا بنا رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ انہوں نے جا کے پوچھا کیا بات ہے، تو وہ عورت کڑھائی میں پانی ڈال کر پانی گرم کر رہی تھی اور اس کو گھما رہی تھی۔ فرمایا کہ یہ بچے دیکھیں گے نا کہ کچھ بن رہا ہے تو انہیں یہ امید ہوگی کہ ہمیں ملے گا کچھ کھانے کو، اور میں انہیں بہلا کے سلا دوں گی بھوکا، کیونکہ کچھ ہے نہیں کھلانے کے لیے۔ ہاں لیکن عمر جو ہے نا ہمارا خلیفہ، اس سے میں پوچھوں گی قیامت کے دن کہ بھائی تیری کیسی حکومت تھی، ہمیں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا۔ اب انہیں کیا پتا یہ عمر ہے۔ حضرت عمر تو تیڑ پھیڑ بھاگے، مال غنیمت میں سے بوری لا دی کمر پہ اور بھاگے وہاں سے اس عورت کی یہاں۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ تھا، اس نے کہا لائیے حضرت میں لے لیتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن بھی تو ہی اٹھائے گا میرا بوجھ۔ اتنا سادہ انسان لے کے بھاگ کر آئے، سوجی لی، تیل ڈالا، حلوہ لائے، کچھ بنایا، کچھ بنا کے اس عورت سے کہا کہ لو کھلاؤ اپنے بچوں کو، تم بھی کھاؤ۔ جب انہوں نے کھایا اور وہ بچے ہنسنے لگے، تب کہا کہ اب مجھے سکون ہوا، اب مجھے سکون ہوا۔ فرمایا کاش ہمارے، وہ عورت کہتی ہے کاش ہمارے حاکم جو ہے نا، ہمارے خلیفہ وہ آپ ہوتے۔ ایسا خلیفہ میں نے ہسٹری میں نے بہت ہسٹری پڑھی اللہ کے فضل سے، میں نے آج تک ایسا خلیفہ نہیں دیکھا۔ مولا علی جیسا نہیں دیکھا، حضرت عثمان بن عفان جیسا نہیں دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں دیکھا۔ اور ان چاروں میں نا دو پرسنالٹی ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کی رسول کی ذرا سی بھی ڈفرنٹ چیزوں کو داخل نہیں کرا اپنی خلافت میں۔ ٹاپ آف دا لسٹ حضرت ابو بکر، سیکنڈ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ تلوار سوتی ہوئی لے کے نکلے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں اور کس شخص کے پاس جا رہے ہیں اور کسے قتل کرنے جا رہے ہیں، یہ سوچے بنا کہ وہ شخص کون ہے۔ بس یہ سونا ہے کہ نعوذ باللہ محمد نے فتنے فساد بہت پھیلا دیا، آج میں اس کا کام ہی ختم کر دیتا ہوں۔ تو حضرت حمزہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حمزہ ہمارے شیر ہیں، وہ اندر تھے، تو کسی نے دیکھ لیا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں اور سونتی ہوئی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ تو حضرت حمزہ بھی وہ جگرے والے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو آنے دو، اور اگر غلط ارادے سے آ رہا ہے تو اس کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دیں گے ایسے۔ تو جیسے دروازہ کھلا حضرت حمزہ نے یوں گربان پکڑ کے اندر کھینچا اور کہا کس ارادے سے آیا ہے، کہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ ابھی اسلام لائے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، اور اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا ہے کہ یا اللہ کے رسول ہم حق پر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ چھپ چھپ کے نماز کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک جماعت حمزہ علیہ السلام کے ساتھ اور ایک جماعت میرے پیچھے بھیج دے، اور آپ بھی چلیں، اور میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں روکتا ہے نماز پڑھنے سے کھلے میں۔ یہ ابھی اسلام لائے ہیں اور اتنا جگرا رکھتے ہیں، اس سے پہلے 40-45 لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن ابھی حضرت عمر اسلام قبول کیا اور کھلے میں نماز ہونی شروع ہو چکی۔ ٹھیک، کسی میں اتنی جتنے بھی وہاں پہ تھے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اور جب لوگ آ رہے تھے نا وہاں پہ کہ نماز کے لیے کھلے میں اور اعلان لگاتے ہوئے آ رہے تھے، تو لوگ انہیں مارنے کے لیے دوڑے۔ تو آپ یقین جانیں ابو جہل جیسے شخص نے روکا ہے کہ واللہ جس جماعت میں حمزہ اور عمر جیسے بندے ہوں اس میں سوائے موت کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ موت کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ گریٹ پرسنالٹی ہوا کرتی تھی اس زمانے کی۔ حضرت عمر بن خطاب، کیا نام لے دیا ہے آپ نے، میں کیا ہی بولوں، میں گھنٹوں لگاتار ان کے اوپر بول سکتا ہوں، گھنٹوں ان کی بایوگرافی بیان کر سکتا ہوں۔ اور ابو لولو فیروز کی ناجائز اولاد، بس ان کے نصیب میں کڑنا، جلنا، گالی دینا، بس یہی لکھا ہوا ہے۔ ان کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے، نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ جنہیں عمر بن خطاب کی حکومت اور خلافت پسند نہیں آتی نا، ہمیں ان کی شکل ہی پسند نہیں آتی۔ کیوں؟ اتنے راوی، اتنی حدیثیں، سینکڑوں صحابی۔ مولا علی خود کہہ رہے ہیں میں آپ کے اعمال کے ساتھ پیش ہونا چاہتا ہوں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسی پرسنالٹی ہوگی۔ جب دفینہ ہو رہا ہے تو کہہ رہے تھے مولا علی کہ عمر مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا،
میں نے اللہ کے رسول کے منہ سے کئی بار سنا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر عمر وہاں گئے، میں ابو بکر عمر وہاں سے واپس آئے، تو مجھے اس بات سے پورا اندازہ تھا کہ تو بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی جا ملے گا۔ وہیں اما عائشہ کے حجرے میں ان کا بھی دفینہ ہوا اور اجازت مانگی اور یہی کہا ہے کہ اب میں خلیفہ نہیں رہا، اما عائشہ سے جا کے اجازت مانگنا کہ عمر ابن خطاب اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ اگر یہی شخص اتنا خطرناک ہوتا تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا کہ جاؤ ان سے، جب نعوذ باللہ آپ ایسی بات گھڑ دیتے ہو کہ حضرت فاطمہ کے اوپر در گرا دیا انہوں نے جلتا ہوا، جس کی وجہ سے ان کا جو حمل تھا وہ بھی ضائع ہو گیا اور وہ بھی شہید ہو گئیں، تو وہ تو اما عائشہ سے جا کے کہہ دیتے، وہ تو اما عائشہ سے بھی جا کے کہہ دیتے کہ نہیں میں اب بھی خلیفہ ہوں، مجھے اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہیے، تم ہوتے ہو نا تمہارا تو یہ بھی توڑ دوں میں۔ لاجیکل تو یہ بنتا ہے نا، لیکن ہوا کیا؟ ایسا ہو نہیں کہ سکتا، نہیں پاسبل ہے۔ شیعہ اور اہل تشیع کے بڑے ائمہ حضرات تسلیم کر چکے ہیں۔ اچھا، وہ اس وقت جو پوری دنیا میں سب سے بڑے آیت اللہ ہیں کون ہیں؟ امام خمینی، امام روح اللہ خمینی۔ ان کا اگر میں فتویٰ لا کر کے ابو لولو کی جو ناجائز اولاد ہے ان کو دکھاؤں پھر وہ نہیں مانیں گے۔ میں نے خود میری کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے اس پہ، کہتے ہیں وہ غدار ہے، اسے غدار کہہ دیا کیونکہ انہوں نے سپورٹ کر دیا نا۔ یہ ہندوستان میں گٹر میں پلنے والے رافضی ہیں جو حضرت عمر جیسی پرسنالٹی کے اوپر بولنے کی سوچتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے عروج دے دیا کسی کے بولنے سے۔ میری ایک چیز سمجھ نہیں آتی شہباز بھائی، سوچنے والی بات ہے، اہل تشیع کی سب سے زیادہ تعداد کہاں پر ہے؟ عراق میں۔ ایران یا عراق؟ یہ فتح کس نے کرا تھا، کس کی خلافت میں فتح ہوا ہے؟ حضرت عمر۔ تو یہ تو انہیں وہاں سے نکل جانا چاہیے، یا پھر انہیں خود پہ لعنت ڈالنی چاہیے۔ نہیں، جب ایک ایسے شخص نے خلیفہ جب بنا، اس کے انڈر یہ سب فتح ہوا ہے، تو وہاں رہ کیوں رہے؟ ایران تو فتح ہی حضرت عمر نے کرا ہے، جہاں یہ اہل تشیع پل رہے ہیں۔ وہ تو خیر اصل اہل تشیع ہیں، انہیں ہم کچھ نہیں کہتے، وہ تو خیر بالکل حق کے ساتھ چل رہے ہیں جو اصل ہے۔ ہم تو انہیں کہہ رہے ہیں جو وہاں جا بھی رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے نظریے سے۔ بایوگرافی آپ اس بات سے سمجھیں اور خلافت کا نظام اس چیز سے دیکھیں، مطلب اسلام کو قریب سے دیکھنے کے لیے آپ میں ایک حضرت عمر کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کی خلافت میں ایک غیر مسلم بوڑھا انسان بھیک مانگ رہا ہے، اور حضرت عمر گزر رہے ہیں وہاں سے، حضرت عمر نے دیکھا ہے کہ بڑا بوڑھا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے بلایا، پوچھا تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کچھ کام کروں، میرے بیٹے نہیں ہیں، مجھے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ فرمایا تو وہ مجوسی تھا، دوسرے دھرم کا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ جب تم جوان تھے تم نے سرکار کے لیے کام کیا، گورنمنٹ کو ٹیکس دیا، اور آج جب تم بوڑھے ہو گئے ہو تو گورنمنٹ نے تمہیں چھوڑ دیا۔ میں خلیفہ ہوں یہاں کا، میں کہتا ہوں تم سے، سسٹم کو بلوایا، کہا کہ اس کا وظیفہ مقرر کرو نان مسلم کے لیے۔ سوچ کے دیکھیں آپ، اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے عمر بن خطاب کیا ہے، کہ نان مسلم کے لیے اتنی ہمدردی، بوڑھے کے لیے اتنی ہمدردی رکھتے ہیں۔ اسلام ریلیجن کو کبھی ٹریگر نہیں کرتا، اسلام تو اپنا غلبہ کہتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، موت کے بدلے موت۔ ابھی کیا ہوا ہے آپ دیکھیں، پونے میں کیا ہوا ہے، ایک عورت نے اپنے 7 سال کے بچے کو قتل کر دیا اپنی فرینڈ کے ساتھ مل کے۔ کیوں؟ LGBT، وہ لیسبین تھی، وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ کچھ فزیکل کچھ استغفر اللہ کچھ ایسا کر رہی تھی کہ اس کے بیٹے نے دیکھ لیا، تو اس نے سوچا اب یہ بتا دے گا میرے ہسبینڈ کو کہ میں نارمل وومن نہیں ہوں۔ LGBT اس طریقے سے پھیل رہا ہے، جہاں اسلام نہیں ہوگا وہاں یہی سب ہوگا۔ ڈارک ویب سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا سب ہو رہا ہے، کون لوگ ہوتے ہیں وہ، ان کی ماں باپ فیملی نہیں ہوتی، ہاں نہیں ہوتی۔ اسلام آپ کو سکھائے گا نکاح کرو، اپنی بیوی کا ذمہ داری اٹھاؤ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ خلافت کا سسٹم دے گا آپ کو۔ موت کے بدلے موت، آپ کو ڈر ہوگا کہ میں کسی کو مار نہ دوں، مجھے بھی مار دیا جائے گا، میں چوری نہ کر لوں میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔